میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے، میں ایک لٹریچر کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں، شاید اس لیے مجھے چیزوں کا جیسے اسٹڈی کرنا بہت پسند ہے، انالائز کرنا بہت پسند ہے، اور کبھی کبھی سوچنا بھی تو کچھ زیادہ ہی سوچتی ہوں میں. یہ ایک اچھی چیز اتنی نہیں ہے، لیکن میں جو کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے ایک چیز تو نوٹس کیا ہے کہ جو تمام جو شخص ہیں، انسان ہیں، خدا نے بنایا ہے، طرح طرح کے انسان ہوتے ہیں ہمارے درمیان، ہمارے آس پاس. تو ہر ایک شخص یہی چاہتا ہے، یہی چاہتی ہے کہ کوئی ہم کو اپنائے، کوئی ہم کو یہ توجہ دے، کوئی ہم اس احساس کو لے کر بہت ہی پریشان ہیں کہ ہم کسی کے لیے اہم ہوں اور کوئی ہم کو پسند کرے، اور اس کے لیے ہم تقریباً کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے لیے اکیلاپن یہ کچھ ناقابل برداشت چیز ہے. وہ ہر وقت یہ ان کو یاد دلانا چاہیے کہ تم ضروری ہو، اور وہ جیسے اٹینشن سیکرز ہوتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. جو آپ دیکھ سکتے ہیں آج کے زمانے میں انسٹاگرام پر، فیس بک یا پھر کوئی بھی سوشل میڈیا ہو، کہ لڑکیاں لڑکے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، صرف لائکس کے لیے، فالوورز کے لیے، ویوز کے لیے. اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اپنی عزت کرنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اپنی عزت کرنا ہم سب تصویریں نکالتے ہیں. جب میں ٹین ایجر تھی تو اتنے سارے سیلفیز تھے کہ 1000 سے اوپر سیلفیز تھے، ایک ہی میک اپ، ایک ہی ڈریس، ایک ہی ایئر رنگ کے ساتھ شاید کچھ 50 فوٹوز تھے. تو یہ اپنے آپ میں ایک بری چیز نہیں ہے، لیکن جب آپ اس کو پوری دنیا میں کے سامنے ایڈورٹائز کرتے ہیں اور اپنے دین کو نگلیکٹ کرتے ہیں، اپنی نماز کو نگلیکٹ کرتے ہیں، اپنے دوسرے جو آپ کو عبادت کرنے کا اتنے سارے موقع ملتے ہیں زندگی میں، آپ اس کو چھوڑ کر ان غیر جیسے ضروری کیسے کہیں گے، جیسے یوزلیس فضول کی جو یہ حرکتیں کر رہی ہیں. اور پھر نہ صرف فضول کی حرکتیں، لیکن کبھی کبھی جو نامناسب اور غیر اسلامی جو حرکتیں کر رہے ہو، تو آپ خود کو جیسے آپ کے ذہن میں ایک نشہ چھا گیا ہے، آپ اس طرح بہکا گئے ہو، خود کو بہکانے دیتے ہو کہ اب میں صرف خود سے جیسے ایک جنون پیدا ہو جاتی ہے، خود سے ایک جنون جو سیلف اوبسیشن ہے. تو ہم ایسا کیوں کرتے ہیں میں آج بھی سمجھ نہیں پائی ہوں. لیکن اگر میں خود کو مثال کے طور پر لوں، جب بھی میں بھی ایسے ہی حرکتیں کیا کرتی تھی، افسوس کی بات ہے، لیکن خدا کی شکر ہے کہ آج پتہ چلا کہ ایسا کرنا بالکل فضول ہے. اس میں کوئی جیسے کچھ اچھی بات نہیں ملنے والی اس میں. تو مجھے لگتا ہے کبھی کبھی انسان اتنی، شاید آپ خود کو اتنا اداس محسوس کرتے ہو، یا پھر غمگینی ہے، یا پھر کوئی بھی تکلیف گزر رہی ہے آپ کی زندگی میں، کہ آپ خود کو بیچ رہے ہو صرف اس لیے کہ آپ یہ اکیلاپن نہ محسوس کریں. لیکن ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو بھی مشکلات ہیں آپ کی زندگی میں، اس کا حل ہمیشہ اسلام کے ہی اندر، خدا کے پاس اور نماز میں ڈھونڈنا چاہیے، دعا، صبر، قرآن میں ڈھونڈنا چاہیے. نہ صرف کہ اس بازارو دنیا میں جا کر مزے میں، شراب میں، یا پھر حرام چیزوں، حرام رشتوں میں آپ طرح طرح کی چیزیں کر رہے ہو، زنا کاری کر رہے ہو، اور کوئی شرم بھی نہیں ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ صرف ان گناہوں میں نہیں ہے، کیونکہ ہم سب کچھ حد تک گنہگار ہیں. ہم کبھی کبھی کچھ ایسے گناہ کرتے ہیں کہ ہم خود کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے. تو میں جو کہنا چاہ رہی ہوں کہ اصل مسئلہ اب خود جو گناہوں میں نہیں ہے، لیکن گناہوں کو لے کر آج انسان اپنے جو شرم ہے، جو خوف ہے، جو ڈر ہے، جو جیسے خود کو گلٹی محسوس کرنا، یہ تو بالکل ہی غائب ہو گیا ہے. تو صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ ہم کس حد تک گر گئے ہیں، یہ انسانیت کس حد تک نیچا گر گیا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پرانے زمانے پر جو
نبی آئے تھے, جو پروفیٹس آئے تھے, جو بھی آئے تھے, تو انہوں نے اتنے سارے محنت کی اپنے وقت سے, اپنی انرجی سے, کتنے سالوں کے دوران انہوں نے یہ کوشش کی کہ انسانیت کو کچھ اچھا راستہ دکھائی اور ان کو کچھ سکھائیں جو مورل ویلیوز ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, آپ کو ایسا کرنا چاہیے. تو آج بالکل الٹا ہو گیا ہے. آج ہر ایک انسان جو من میں آئے وہ وہی کر رہا ہے. وہ خدا کو نہیں مانتا ہے, اس کو پتہ, اس کے حساب سے وہ خود خدا ہے, اس کے حساب سے پیسہ ہی خدا ہے, اس کے حساب سے جو نفس کی جو حکمرانی چلتی ہے تو وہی خدا ہے. استغفر اللہ. یہ تو ایک بہت ہی, جب آپ سوچتے ہو کہ کل آپ کی موت آ جائے گی, آپ کی موت کبھی بھی آ سکتی ہے, تو آپ کو خود بخود جاننا چاہیے کہ میں ایک غلط راستے پر ہوں اور مجھے خود کو اس راستے سے نکالنا پڑے گی, کیونکہ جب میری موت آئے گی, جب خدا مجھ سے سوال کریں گے, تو کوئی بھی میرے لیے میری جگہ میں سوالوں کا جواب دینے نہیں آئیں گے, کوئی بھی نہیں. آپ کے عاشق بھی نہیں, آپ کے ماں باپ بھی نہیں, آپ کے شوہر, آپ کے بچے, کوئی بھی نہیں. یہ تو کافی سمپل بات ہے میرے حساب سے, لیکن پتہ نہیں کیوں ہم آج بھی اپنی اصلی زندگی, اصلی جو مقصد ہے اس کو ابھی بھی ٹال رہے ہیں.